اب شیطان وزٹ کرتا رہتا ہے، آج گیا، 1 سال بعد آیا، 5 سال بعد آیا، وہ آدمی اتنی ہی عبادت کر رہا ہے مسجد، بلایا اس نے اپنے چھوٹے شیطانوں کو، کہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا عبادت گزار تمہارے ایریا میں ہے اور تم نے اب تک اس کو عبادت سے نہیں روکا۔ انہوں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہم نے سارے ٹرک آزما لیے۔ ایک نے کہا کہ میں شراب بھی لے کے اس کے سامنے مسجد میں پہنچ گیا، ایک نے کہا میں میوزیکل انسٹرومنٹ لے کے پہنچ گیا، ایک نے کہا ایک بے پردہ عورت کو میں نے اس کے سامنے سے گزار دیا، سارے جو گناہ کے طریقے، ناکام رہا۔ شیطان نے کہا اچھا اتنا سیریس مسئلہ، اب یہ تمہارے بس کی بات نہیں، اب مجھ کو خود آنا پڑے گا اور دیکھو میں کیسے آتا ہوں۔ اور ایک جملہ کہا شیطان نے جس کو یاد رکھیے گا، کہا دیکھو جب کوئی آدمی کسی طرح سے گناہ نہ کرے تو ایک طریقہ ہوتا ہے، کیا طریقہ کہا مجھے دیکھنا۔ شیطان مسجد کے باہر ڈریس چینج کیا، بالکل ایک متقی پرہیزگار، اتنی بڑی سفید داڑھی، ماتھے پہ سجدے کا نشان، ایک بڑی تسبیح ہاتھ میں، مصلی بغل میں، لا کے اس کے برابر، مسجد تو سب کے لیے، مصلی بچھائے اور شروع نماز۔ اب بعد میں یہ جملہ کہا تھا، دیکھا میرا طریقہ، کہا نہیں سمجھ میں آیا، کہا جو مومن کسی طرح سے سیدھے راستے سے نہ ہٹے اسے دین کے راستے سے ہٹانا، نمازوں کے ذریعے بہکانا، ممبر کے ذریعے بہکانا۔ تو اب وہ یہ خود ایک بہت اہم جملہ آگے تشریح آئے گی، لیکن ابھی تو پہلے واقعہ پورا ہو۔ اب وہ عبادت کرنے والا، مسجد میں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ اپنی نمازوں میں لگائیے، اپنی نمازوں۔ چند دن گزر گئے، 1-2 گھنٹے نہیں، 2 ویک، 3 ویک۔ اب برابر میں جو اصلی ایکچول عابد ہے وہ پریشان ہوا کہ ایسی نمازیں، بھئی میں بہت نمازیں پڑھتا ہوں لیکن تھوڑی دیر بعد ذرا تھک جاتا ہوں، پگ وغیرہ دکھنے لگتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں۔ آپ ہوتے تو باہر نکل کے سگریٹ وگریٹ پی کے آ جاتے، کچھ تو چاہیے نا، شب قدر تک میں لوگوں کو چین نہیں آتا۔ خیر تو خلاصہ یہ کہ تھوڑی سی نیند، بھائی یہ تو انسان کی بیسک نیسیسٹیز ہیں، تھوڑا سا کھانا نہیں کھائیں گے تو طاقت کہاں آئے گی، طاقت نہیں آئے گی تو نماز کیسے پڑھیں گے۔ البتہ یہ میں عام کھانے کی بات کر رہا ہوں، جو ابھی سگریٹ کی میں نے مثال دی، تو مجھے یاد ہے کہ حج کے درمیان ایک خاتون بہت ضعیف تھی، 70 کی ایج، وہ پان کھانے کی شوقین تھی۔ آپ لوگ پان جانتے تو ہوں گے، چاہے امریکہ میں نہ ملتا ہو، اور پان کے اندر بھی وہ تمباکو وغیرہ اور کچھ ڈرگس سے ملتی جلتی ہیں، ڈرگس تو نہیں ہیں جو پاکستان انڈیا میں رائج ہے، قوام، تمباکو، پان پراگ، مجھے نہیں معلوم، کچھ ایسی چیزیں اس کی عادی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے احرام آپ کا 2 دن آپ کو حج میں احرام پہننا ہے، اس میں آپ خوشبو والی کوئی چیز نہیں کھا سکتی، اور خوشبو میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ ہے زعفران۔ وہ چاول نہیں کھا سکتے جو بہت بالکل سمپل ہو، لیکن زعفران پڑو۔ تو یہ پان کے اندر زعفران والا تمباکو استعمال کرتی تھی، زعفرانی تمباکو۔ کراچی کا کوئی ہوتا تو سمجھ جاتا، اب آپ لوگ تو بمبئی کے بھی نہیں ہیں، بمبئی کے لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں۔ خیر لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آپ زیادہ سمجھ رہے ہیں، تو خلاصہ ہی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا پان نہیں کھاؤں، یہ تمباکو والا زعفرانی تمباکو۔ میں نے کہا ایسے تو ڈاکٹروں کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ کھائیں کہ نہ کھائیں، شریعت کا یہ مسئلہ کہ احرام میں نہ کھائیں۔ تو بیٹا کیوں نہ کھاؤں؟ ان کا احرام پہنا، آپ کو حج کرنا ہے، خانہ کعبہ کا طواف۔ کہا اگر میں یہ پان نہ کھاؤں تو مجھے کعبہ ہی نظر نہیں آئے گا، میں طواف کس چیز کا کروں گی؟ لیکن جب ہیبٹ ہو جاتی ہے نا، وہ والا اسٹیج تو نہیں، لیکن بدن کو جو طاقت دے وہ والا کھانا۔ میں تو تھوڑی دیر بہت کم کھاتا ہوں، فرض کیجئے روزہ رکھتا ہوں صبح شام، یہ کون عبادت کرنے والا ہے؟ نہ یہ سوتا نہ یہ کھانا کھاتا۔ اتنی دیر ہو گئی، آپ کہیں گے مولانا وہ نہیں سوتا، ہمیں جا کے سونا۔ ہاں ٹھیک، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، بس آج بھی واقعاً 5-7 منٹ لیٹ ہو گیا ہے، بالکل آخر یہ عبادت کرنے والا ایسی نماز، نہ کھانا کھائے، نہ سوئے، نہ آرام کرے، نہ اس کے پیروں میں کوئی تکلیف ہو، نماز ایک ختم تو دوسری تو تیسری تو چوتھی۔ دل میرا بھی چاہتا ہے اتنی عبادت کا،
طاقت نہیں ہے، اس سے پوچھنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ پہلی بار وہ اصلی ایکچوئل عبادت کرنے والا پہلی بار اپنی نمازوں سے اس کی اٹینشن ہٹی، اب یہ اٹینشن ہٹ گئی پہلی بار، اور جا کے اس کے قریب بیٹھ گیا کہ بھائی اس سے پوچھے کیا چیز ہے۔ جیسے وہ ایک کارٹون پہلے آتا تھا پوپائی دا سیلر، بھائی وہ اسپینش کھاتا ہے بڑی طاقت آ جاتی ہے، یہ کیا کھاتا ہے، کیا کھا کے آیا ہے، ابھی تو 15 دن سے تو کچھ نہیں کھایا۔ چنانچہ بیٹھا، وہ ایک نماز ختم ہوئی، ابھی سلام بھی نہیں پھیرا، اللہ اکبر، اس کی دوسری نماز شروع ہو گئی۔ اسے یہ کوئی تھوڑی خیال کرنا ہے کہ ہلتے ہوئے اللہ اکبر نہ کہو اور سلام پورا کرو، وہ کون سی صحیح نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ تو ساری جعلی اور فراڈیہ نمازیں، وہ وقت ہی نہیں دے رہا ہے۔ اب اس کو اور شوق ہوا ایسی عبادت، تو ایک مرتبہ بس موقع مل کے اس نے اس کو پکڑ لیا، کہا یہ بتاؤ کہ تم یہ اتنی عبادت کیسے کر رہے ہو، واٹ از دا سیکریٹ بیہائنڈ اٹ؟ کہا کہ نہیں کوئی سیکریٹ نہیں، بس میں عبادت کر رہا ہوں۔ کہا لیکن اتنی عبادت کا تم نہیں کر سکتے ہو، مجھے ریل عبادت عابد، کہا نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو شیطان نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم کون سا گناہ کر کے آئے ہو نماز پڑھنے؟ وہ حیران ہو گیا، کہا گناہ کر کے نماز، وضو کر کے نماز ہوتی ہے، طہارت کر کے نماز ہوتی ہے، پراپر ڈریسنگ کے ساتھ نماز ہوتی ہے، یہ تم نے کیا سوال کیا؟ اب شیطان نے کہا اچھا تمہیں نہیں معلوم، جب تک کہ گناہ نہ کرو گے نماز میں مزہ نہیں آئے گا، جتنا بڑا گناہ کرو گے اتنا تمہیں عذاب خدا یاد آئے گا، اتنا بڑا عذاب، نماز میں کنسنٹریشن بڑھے گا۔ یہ بات اس کے مغز میں آ گئی کہ ہاں جتنا بڑا عذاب، پنشمنٹ، تو کسی صاحب نے کہا بھی تھا کہ پھر اس کو تو مولانا صاحب آپ کی مجلس میں بٹھا دینا چاہیے تھا، میں پڑھتا ہوں عذاب، آج 5واں دن ہے، کیا آپ نے مجھ سے عذاب سنا؟ لیکن بہرحال بدنام ہو گیا ہوں کہ قبر والے باپو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس نے کہا جتنا بڑا گناہ کرو، گناہ کی وجہ سے تمہیں نہ حرام کا دل چاہے گا نہ کھانے کا دل چاہے گا، ہر وقت تمہارے سامنے ہوگا عذاب، جہنم، آگ، سانپ، بچھو، اجزائے، کوڑے، وہ ساری چیزیں۔ ہاں یہ بات اس کے مغز میں آ گئی۔ امام نے کہا یہ عالم نہیں تھا، خالی نمازی تھا، عالم ہوتا تو سمجھ جاتا کہ کیا فراڈ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کہا اچھا تو پھر کون سا گناہ کروں؟ کہا کہ وہ گناہگار عورت۔ اچھا وہ کہاں ہوتی ہے؟ تو بہت شریف آدمی ہے، آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا ہوگا اٹلانٹا میں ایسے ایریا کون سے ہیں، شریف آدمی ہیں آپ لوگ۔ تو خلاصہ یہ ہے کیا ہوتا ہے، اس نے کہا یہ جاؤ فلاں گھر، اس کی اتنی فیس ہے، فیس دے دینا۔ اب گیا یہ، اور اس کو اصل میں جانا ہے نماز کے لیے، لیکن بہت بڑا گناہ کرنا ہے، کہا یہ سب سے بڑا گناہ۔ وہاں گیا، عورت نے دیکھا اگرچہ اس کا بزنس یہی ہے، اور کوئی آدمی اپنے بزنس کو کھوٹا نہیں کرتا ہے، لیکن امام نے کہا پھر بھی یہ نمازی سے زیادہ علم رکھتی تھی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا، کہا کہ یہ دروازہ آج تک سینکڑوں آئے اور سینکڑوں گئے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ہماری فیس دے اور جو مقصد ہے پورا کر۔ ایسا آج تک نہیں آیا، کوئی نہ کوئی سیکریٹ ہے تیرے آنے کے پیچھے، تو لگتا بھی نہیں ہے کہ گناہ کے لیے آیا۔ بزرگ نے کہا کہ ذرا بکواس نہ کر، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے جا کے اپنی نماز کنٹینیو کرنا۔ ایسا اتنا بڑا نمازی پھر یہاں پہ کیوں آیا؟ کہا کہ بس وہ میرے ساتھی نے یہ بتایا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ وہ نمازی نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ دیکھ، کپڑا اگر پھٹ جائے اس کے بعد دوبارہ اس کی سلائی کر بھی لی جائے۔ آج ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی ہے، لیکن بنی اسرائیل کا واقعہ، بنی اسرائیل کی ٹیکنالوجی، پھٹا ہوا کپڑا دوبارہ سی بھی لو، وہ بات نہیں بنے گی۔ ابھی تیرا کردار بالکل ٹھیک ہے، ایک بار گناہ کر کے اپنے تقوی کو اور اپنے کردار کو اگر نقصان پہنچا دیا کہ لاکھ تو اس کے بعد نماز پڑھے تجھے فائدہ نہیں ہوگا، وہ شیطان ہے، جا کے چیک کر لے۔ واپس آئے، واقعاً دیکھا کہ مسجد خالی، وہ غائب، مصلی بغل میں دبا کے رفو چکر، سمجھ بھی گیا کہ شیطان نے نماز شروع ہوئی، ادھر یہ عورت 1 گھنٹے کے بعد مر گئی۔ سارے محلے میں بہت بدنام عورت تھی، مر گئی، مر جائے۔ لوگوں نے کہا اللہ کا شکر ہماری دعا قبول ہو گئی۔ کوئی نہیں آیا، میت تک اٹھانے نہیں آئے۔ برابر کے گاؤں میں نبی رہتے تھے، ہاں نبی، رسول نہیں نبی، وہی آئی، جاؤ فلاں گھر پہ، فقط ماتت ولیت من اولیائی
فغسلھا وصلیھا وکفنھا ودفنھا، فلاں محلے میں جاؤ، میرے ولی میں سے ایک ولیہ کا دنیا سے انتقال ہوا، ولی جا کے اسے غسل دو، کفن پہناؤ، نماز پڑھو اور دفن کرو۔ اب وہ آگے اور یہ سوچ کے آئے بڑی پردے دار، بڑی باحجاب، بڑی نمازی عورت ہوگی، اللہ نے اس کو ولی کہا ہے، ولی۔ محلے میں قدم رکھا، لوگوں سے پوچھا وہ گھر کہاں ہے؟ یا نبی خدا آپ؟ ابھی کل ایک بہت ہی متقی آدمی آیا تھا، آج تو آپ آ گئے، اس سے بھی کتنا ہی بڑا متقی ہو، نبی تو نبی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کہا وہ میں گھر کے بارے میں پوچھ رہا، کہا وہ تو بدنام ترین اور گناہگار، سب سے بڑی گناہگار عورت۔ کہا مجھے تو یہ وحی آئی، خدا بندہ یہ میں کہاں آ گیا، غلط تو نہیں آ گیا؟ کہا کہ نہیں، اس گناہگار تھی، مگر اس نے ایک مومن کی 200 سال کی نمازیں بچائیں، 200 سال کے روزے بچائیں، 200 سال کا قرآن بچایا، 200 سال کی دعائیں کمیل بچائی، 200 سال کی عبادتیں بچائی ہیں، اس نے بچائی ہیں، یہ ساری عبادتیں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئیں، 200 سال کی نیکیاں لکھی گئی ہیں، 50 سال اس کی ایج تھی، وہ گناہ تھے، نیکیاں زیادہ تھیں، میں نے فوراً اسے موت بھی اسی لیے دے دی کہ اب کوئی کسی قسم کا گناہ نہ کرے، چنانچہ وہ سیدھی جنت میں گئی۔ اب امام کا جو جملہ آج کی مجلس کی حد تک ہے، ورنہ اس میں بہت اہم جملہ وہ، ہوشیار رہیے ایسے لوگوں سے جو دین کے نام پر آپ کو بہکائیں گے۔ شرابی سے بچنا آسان ہے، دین کے نام پر بہکانے والے سے بچنا مشکل ہے۔ شراب خانے سے کوئی آواز اٹھے، آپ اس کو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، مسجد سے کوئی آواز آ جائے تو آپ بچا بھی نہیں سکتے، یہ بات کی چیز۔ لیکن خلاصہ امام نے کہا فرق دیکھو، اتنی بدترین گناہگار، مگر شریعت کی اتنی اس کے پاس معرفت تھی کہ 200 سال کی عبادتیں اسے گناہگار نے بچا لی، اور وہ اتنا بڑا نمازی تھا، علم نہیں تھا، اپنی ساری محنتیں ایک رات میں ضائع کرنے جا رہا تھا۔ چنانچہ خالی عبادت نہ کرو، اس کو بچانے کے لیے اپنے دین، اس کو بچانے کے لیے اپنی معرفت اور علم بھی بڑھاؤ۔